ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے امتحان کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت جلد چاک انڈسٹر اکیڈمی پر آپ کی CUET کی جو کلاسز ہیں ان کا آغاز ہونے والا ہے، تو انہی کے متعلق ہم آپ کے لیے آپ کے سلیبس کے تحت سلیبس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس موضوع کو لے کر آ رہے ہیں۔ تو چلیے آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مومن خاں مومن۔ یہ غزل گوش ہو رہا ہے۔ ابھی ہم غزل گوئی کے بارے میں پڑھ رہے تھے، ہم نے دیکھا تھا۔ اب ہم غزل گو جو شعراء ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو مومن خاں مومن کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ ان کا نام حکیم مومن خاں اور تخلص کیا تھا؟ مومن تھا۔ مطلب اگر ان کا اصل نام آپ سے پوچھا جائے تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام حکیم مومن خاں تھا۔ مومن کا نام مومن وند العزیز نے رکھا تھا۔ کس نے رکھا تھا؟ وند العزیز نے۔ مومن کی ولادت کب ہوئی تھی؟ 1800 میں۔ کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں۔ اور ان کی وفات کب ہوئی تھی؟ ان کی وفات ہوئی تھی 1852، اور یہ بھی کہاں ہوئی تھی؟ یہ بھی دہلی میں ہی ہوئی تھی۔ اور ان کا مدفن کہاں ہے؟ تو شاہ ولی اللہ کی خاندانی قبرستان میں ان کا مدفن ہے۔ مومن کے والد کا نام غلام نبی تھا، جو کیا تھے؟ حکیم تھے۔ اور مومن کے شاگرد کون کون تھے؟ یہ سوال کئی بار امتحان میں پوچھا گیا ہے۔ حضرت موہانی، میر حسن، نسیم، شیفتہ، یہ مومن کے شاگرد تھے۔ اور مومن کے استاد کون تھے؟ ذوق اور شاہ نصیر۔ مومن کو کیا کھیلنے کا شوق تھا، یا انہیں کس اس میں مہارت حاصل تھی؟ تو شطرنج کھیلنے میں مومن کو کیا تھی؟ مہارت حاصل تھی۔ مومن کو مکر شاعرانہ کا نام دیا گیا۔ کس نے دیا تھا؟ یہ ضیاء احمد بدائیوں نے دیا تھا۔ مومن کو کیا کہا جاتا ہے؟ مکر شاعر۔ مکر شاعر یعنی کہ کسی چیز کو چھپانا یا پھر بات کو گھما پھرا کر کرنا، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مکر شاعر کہتے ہیں۔ مومن کو اردو شاعری میں علم رمیل بین مہارت حاصل تھی۔ مومن کے جو غلام، ان کو علم نجومی میں بھی مہارت حاصل تھی۔ مطلب ہم جسے وہ کہتے ہیں نا ایسٹرولوجی جو ہے، اس میں انہیں مہارت حاصل تھی۔ اور انہیں موسیقی اور ریاضی میں بھی، ریاضی یعنی کہ میتھمیٹیشینس جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی، اور موسیقی میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ مومن کا تعلق کس سے تھا؟ دبستان دہلی سے۔ ان کی پیدائش دہلی میں ہوئی اور وفات بھی۔ مومن کے وقت بادشاہ شاہ عالم تھے۔ اگر پوچھا جائے کہ مومن جب دہلی میں تھے تو اس وقت کے بادشاہ کون تھے؟ تو شاہ عالم اس وقت کے بادشاہ تھے۔ اور یہ کس مسلک سے تھے؟ یہ بھی کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ تو یہ وہابی مسلک سے تھے، یہ یاد رکھیے گا۔ مومن کو پینشن بھی ملتی تھی، انہیں پینشن بھی ملی تھی۔ اور مومن کے ہم عصر شاعر کون تھے؟ غالب جو تھے وہ مومن کے ہم عصر شاعر تھے۔ اور مومن جو ہیں وہ کیا تھے؟ حافظ قرآن بھی تھے۔ ابھی ہم آگے دیکھیں گے۔ مومن کا خاندانی پیشہ طبابت تھا۔ ان کے جو والد تھے، ان کے والد کون تھے؟ ان کے والد حکیم تھے۔ تو طبابت جو ہے وہ مومن کا خاندانی پیشہ تھا۔ اور یہ دیکھیے یہاں پہ لکھا ہے، یہ وہابی مسلک سے تھے اور یہ حافظ قرآن بھی تھے۔ مومن نے کتنی شادیاں کی تھی؟ مومن نے 2 شادیاں کی تھی۔ یہ مومن کا بہت ہی مشہور اور خاص اور اہم ہم کہہ سکتے ہیں اشعار ہے۔ مومن نے کتنی شادیاں کی؟ مومن نے 2 شادیاں کی تھی۔ انہوں نے پہلی شادی کب کی تھی؟ 1833 میں۔ یہ انہوں نے ایک زمیندار کی بیٹی تھی ان سے کی تھی، زمیندار کی بیٹی سے کی تھی۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو دوسری شادی کی تھی وہ انہوں نے خواجہ میر درد کے خاندان میں کی تھی۔ پہلی 1833 میں کی تھی اور دوسری خواجہ میر درد کے خاندان میں کی تھی۔ ان سے انہیں اولادیں ہوئی تھی کتنی؟ ایک بیٹا اور ایک بیٹی، ان سے انہیں 2 اولادیں ہوئی تھیں۔
اب ہم یہاں دیکھیں گے یہ ایک شعر لکھا ہوا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ یہ ان کا بہت ہی مشہور شعر ہے، اور اس شعر کے بدلے غالب نے مومن کو اپنا پورا دیوان دینے کی پیشکش کی تھی۔ مومن کے دیوان میں کتنی 6 مثنویاں ہیں، جس کو ان کے شاگرد شیفتہ نے مرتب کیا تھا اور شائع کیا تھا 1846 میں۔ مولوی کریم الدین نے اسے شائع کیا تھا۔ ان کی جو 6 مثنویاں ہیں وہ بہت ہی خاص ہیں۔ مومن کی معشوقہ کا نام امام الفاطمہ تھا۔ یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے کہ مومن کی معشوقہ کا نام کیا تھا اور ان کا تخلص حجاب تھا۔ مومن کی غزلوں کا دائرہ کیا تھا؟ حسن و عشق تک ہی محدود تھا۔ اب مومن کی جو تصانیف ہیں انہیں ہم دیکھتے ہیں۔ مومن کی جو پہلی مثنوی ہے وہ یہی ہے شکایت الستم۔ یہ 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ اس میں قصہ غم، عشقیہ، قول غم، اسرار عشق، حسین عشق، انسائے مومن، یہ نثر پارے کے خطوط ہیں۔ یہ تو ان کی جو مثنوی ہے نا، یہ پہلی مثنوی ہے ان کی شکایت الستم۔ یہ انہوں نے کب لکھی تھی؟ 16 سال کی عمر میں لکھی تھی۔ اور یہ جو 6 مثنویاں ہیں نا، ان کا موضوع آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ عشق عشق عشق۔ تو عشقیہ جو ہے وہ ان کے اس کا خاص موضوع رہا ہے۔ اس کے بعد مومن کی 12 مثنویاں ہیں، جس میں 6 کا موضوع خود ان کا ہی کیا ہے؟ عشق ہے۔ کتنی مثنویوں کا؟ 6۔ مومن نے 9 قصیدے لکھے ہیں، جس میں سے 7 مذہبی اور 2 غیر مذہبی تھے۔ اس میں سے ایک امام حسین کے لیے لکھا، دوسرا نواب وزیر خان کے لیے لکھا، اور تیسرا انہوں نے راجہ اجیت سنگھ کی مدح میں بھی قصیدہ لکھا ہے، جس کے لیے انہیں ہاتھی ملا گیا تھا۔ تحفے میں انہیں کیا ملا تھا؟ ہاتھی ملا تھا، جب انہوں نے راجہ اجیت سنگھ کے لیے قصیدہ لکھا تھا۔ کیا ملا تھا انہیں تحفے میں؟ ہاتھی۔ مومن نے ایک مرثیہ بھی لکھا ہے، وہ بھی اپنی محبوبہ کی موت پر انہوں نے لکھا تھا۔ مومن کی کلیات میں 3 واسوقت بھی ہیں۔ واسوقت کس کو کہتے ہیں؟ جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہے۔ 2 ایسی صنف ہیں نا جس کو ہم موضوع کے اعتبار سے پہچانتے ہیں، تو اس میں ایک واسوقت ہے اور دوسرا مرثیہ۔ مومن کی وفات 1851 میں کیسے ہوئی تھی؟ 51 یا 52 یہ 2 آتے ہیں چیزیں۔ کوٹھے سے گر کر ان کی موت ہوئی تھی، اور انہیں نجوم گوئی تو آتی ہی تھی، تو انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میری موت ہاتھ پیر ٹوٹنے کی وجہ سے ہوگی۔ کوٹھے سے گرنے کے 5 ماہ بعد ان کی موت ہو گئی تھی۔ اپنے تخلص کو معنی خیز انداز میں مومن نے استعمال کیا ہے۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مومن نے اپنے تخلص کو کس انداز میں استعمال کیا ہے، تو معنی خیز انداز میں انہوں نے استعمال کیا ہے۔ سعادت خان نے مومن کو مسیح نفس اور حکیم بے نظیر اور شاعر بے عدل کہا ہے۔ مومن تہذیب کی لگام کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور ہمیشہ باتیں روزمرہ و کنایا کے پرائے میں ہی کرتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ امداد امام عصر نے مومن کے لیے کہا ہے۔ تو ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ تھا آپ کا مومن خاں مومن۔ تو امید کرتے ہیں یہ آپ کے جو CUET کا جو سلیبس ہے اسی کے مطابق ہم یہ کس کا CUET جو آپ کا امتحان ہونے والا ہے، اس کی کلاسز 2 نومبر سے شروع ہونے والی ہیں۔ اگر آپ اپنا رجسٹریشن کرانا چاہتے ہیں تو آپ کو جو نمبر دیا گیا ہے آپ اس پہ رابطہ قائم کر کے اور اپنا اس کلاس کے لیے رجسٹریشن کرا سکتے ہیں۔ لائیو کلاس آپ کو اس میں ملے گی، ریکارڈڈ کلاس بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور آپ کا جو ویکلی ٹیسٹ ہوگا وہ بھی اس میں لیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، تو آپ اگر ان سب کی کچھ بھی اس کلاس سے متعلق جو بھی انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9045220432، اس پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں
اور اس کلاس سے متعلق جو بھی جانکاری یا جو بھی آپ انفارمیشن چاہتے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے ٹاپکس لے کر آتے رہیں گے جن سے آپ اپنے امتحان میں استفادہ حاصل کر سکیں۔ شکریہ۔